نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم مکرم علماء اعظام، طلبہ عزیز اور میرے دینی اسلامی بھائیوں، آج کی اس محفل جو اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے پر مشتمل تھی، یہ محفل حسن قرات جس کے انتظام کے لیے ہمارے فاروق بھائی کے بچے نے جو درجہ مشکات میں پڑھتے ہیں، انہوں نے بہت ہی کم وقت میں آنن فانن اس مجلس کا انتظام کیا ہے، اور آج کے اس دور میں کہ جو دور خیر القرون اور دور نبی سے بہت دور ہو چکا ہے، اور ایک ایسے مقام پر جہاں پر باطل طاقتیں دند نہ رہی ہے، ایسے حالات میں اور ایسے زمانے میں انہوں نے اس کو سجایا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو نوجوان علماء اور حفاظ الحمدللہ یہ اپنے دینی جذبات کو دکھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سے خوب دین کا کام لیتے رہے. آمین. محترم سامعین، زمانے جاہلیت کے اندر، وہ زمانے جاہلیت جس کی منظر کشی کو اس طریقے سے کی گئی ہے کہ 6 صدی عیسوی ہے، اور ایسے وقت میں انسانیت یہ رائے راستہ سے ہٹ چکی تھی، اور یہ دولت کے کنارے کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. تشتعل فیہم نیران الحرب لامر تافہ، معمولی بات کی وجہ سے ان کے اندر جنگ کی آگ بھڑک جاتی، اور قریب تھا کہ جنگوں کے اندر ہلاک ہو جاتے. یہ انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ یہ مردار کو کھاتے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو اچھی آواز، خوش آوازی اور خوش گلگوئی ان کو عطا کی تھی، تو اپنی یہ اچھی آوازوں کو فسق و فجور کی محافل کے اندر گرمایا کرتے تھے. اپنی خواہشات کو ابھارنے کے لیے یہ عشق اور معشوقہ کے اشعار کو اپنی محافل اور مجالس کے اندر پڑھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اچھی آواز عطا کی تھی، جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت، اور اس موتی کو یہ بھول گئے تھے اور گناہوں کے اندر اپنی آوازوں کو صرف کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نعمت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی تھی، اس کو صحیح رخ دیا. آپ نے اپنی دل سوزی، حکمت عملی
اور اپنی محنتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام اور نوجوانوں کے اندر قرآن کریم کو صحیح اچھی آوازوں کے اندر پڑھنے کے لیے ان کو ایک مشغلہ دے دیا. مشغلہ ہی نہیں دے دیا بلکہ یہ کہا ہے کہ زینوا اصواتکم بالقرآن، کہ تم اپنی آوازوں کو قرآن کریم کے پڑھنے میں استعمال کرو. اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صحابہ کرام کو اچھی آوازوں سے نوازا تھا تو آپ نے ان کو داد تحسین بھی عطا کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے کہا یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی آواز کے اندر حلاوت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز اور خوش آوازی کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے تو آپ نے داد تحسین بھی دی ہے. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو آج ہم نے محفل حسن قرات کو سجایا ہے تو یہی وہ سنت نبوی ہے. اور آپ نے صحابہ کرام سے بھی قرآن کریم کو سنا ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اقرأ علی القرآن، کہ میرے سامنے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. چنانچہ آپ نے سورۃ النساء آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سورت پڑھی گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود سورۃ النساء کی ایک آیت کے اوپر پہنچے جس میں انبیاء کرام کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کے اوپر پہنچے تو آپ نے کہا حسبک، بس آپ کی اتنی تلاوت کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرآن کریم کو صحابہ کرام سے سنا ہے. تو یہ آج کے دور کے اندر کہ جو دور ایک ایسا دور ہے اور انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ انسان کچھ چیزیں گنگناتا ہے، وہ چیزوں کو پڑھتا ہے، اپنے آپ گنگناتا ہے، یہ اس کا فطری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا کردہ ہے. تو آج ایسے دور کے اندر کہ جس دور کے اندر فحاشی، عریانیت، اور آج اس دور میں کہ جس دور کے اندر گانے بجانے اور یہ تمام کی تمام ایک ایسا ماحول جو زمانے جاہلیت کی طرح ہے، ایسے وقت میں یہ لائق مبارکباد ہے کہ ہم اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو یہ قرآن کریم کی طرف مشغول رکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آپ نے جو داد تحسین دی ہے، ایک سنت کو ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسل کے اندر بھی قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھنے والے پیدا فرمائے. بس اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افرغ علينا شكرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان
واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، بسم الله على ما أعطاني الله. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. أعز وأجل وأعظم وأخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك